صحابہ کے غلام ہے، بتا نبی کے گھرانے کو کافر کہنے والے تو اپنی صفائی میں کسے پیش کرے گا؟ تو اپنی گواہی میں کس کو پیش کرے گا؟ ارے تو نے تو حسنین کے دادا کو کافر کہہ دیا، علی کے بابا کو کافر کہہ دیا۔ میں نے بہت سارے عقائد کے علماء کو پڑھا اور دیکھا، اور تھانوی صاحب کو بھی میں نے پڑھا، اس نے بہت اچھی بات لکھی۔ وہ کہتا ہے ابو طالب کی بے ادبی نہ کرو کہ ان کی بے ادبی کرنے سے رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور تم سے پوچھتا ہوں کہ نبی کو اذیت دینے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو دکھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی دو چار سطریں کسی آل بیت کے دشمن نے ابو طالب کے خلاف لکھ بھی دی ہیں تو اگر تو محبت والا ہوتا تو آنکھیں بند کر دیتا، تعریف اگر نہیں کرتا تو ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی سے بھی بچ جاتا۔ ابو طالب عام آدمی نہیں ہے، 50 سالہ محسن رسول اللہ ہے۔ کتنے سالہ؟ 50 سالہ محسن رسول اللہ ہے، اور 40 سال قبل اعلان نبوہ خدمت کی، اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد سرکار کی خدمت کرتے رہے۔ چھوٹی سی ایک کمزور روایت کہ حضرت عباس جو ابو طالب کے بھائی تھے، اور انہوں نے موت کے وقت ابو طالب کو کہا کہ بھائی ذرا میرے کان میں کلمہ تو پڑھ لے۔ اس نے کان لگایا اور انہوں نے سنا، ان ڈڈوؤں نے سنا۔ کنہوں نے؟ ان ڈڈوؤں نے سنا۔ میرا باپ جب مرنے لگا تھا تو میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ ابا جی اچھی آواز نال کلمہ پڑھ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کلمہ پڑھا نہیں تھا۔ ہر مرنے والے کو باپ مرے تو بیٹے کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا کلمہ تو پڑھ لو۔ تو اگر نہیں پڑھا کسی نے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ارے ابو طالب تو وہ ہے کلمہ پڑھتا بھی رہا اور کلمہ پڑھاتا بھی رہا، تلوار اٹھا کے محمد بن عبداللہ پہ پہرا دیتا رہا۔ تیری سوچ، تیری عقل کمزور ہو سکتی ہے۔ حضرت عباس نے جب کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ تو ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بھائی جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے وہ کلمہ میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب میں علی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، سینے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اے سنیت کا دعویٰ رکھنے والوں، اے اہل سنت و جماعت پہ دین اور عقیدہ رکھنے والوں، سنو علی کا عقیدہ۔ علی کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں نحن اہل سنہ و جماعت۔ کیا فرمایا؟ نحن
اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ ہم اسی جماعت میں ہیں جو جماعت علی کی ہے۔ نحنو، یہ سب کے لیے ہوتا ہے، پورے گھر کے لیے ہے کہ علی سنی تھا، حسن سنی تھا، حسین سنی تھا، یہ سنیوں کے پیر ہیں، ہم انہی کے مسلک پہ ہیں قیامت تک۔ یا علی، یہ سدرہ شریف کی دھرتی آپ کے قول پہ قائم اور دائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ عالم پیر بغدادی۔ تو میں دعوت فکر ان کو دیتا ہوں کہ جو کسی پہ شیعہ ہونے کا لیبل لگاتے ہیں اور کسی پہ رافضی ہونے کا لگاتے ہیں اور کسی پہ صحابہ کے دشمن ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ ارے تو مذہب اور عقیدہ ہمارے دروازوں سے لے کے گیا ہے، تو ہماری چوکھٹوں سے یہ عقیدہ لے کے گیا ہے۔ چند کتابیں پڑھ کے ایسا عقیدہ رکھ کے تو گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے لیے آل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا۔ کس کشتی پہ؟ آپ اس کشتی پہ سوار ہیں، آپ کو یہ عقیدہ مبارک ہو، آپ آل بیت کی کشتی پہ سوار ہیں، آپ کو یہ عقیدہ مبارک ہو۔ ہمارے ایک ہاتھ میں آل بیت کا دامن، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ابو بکر کا دامن، عمر کا دامن، عثمان کا دامن، علی کا دامن، حسن کا دامن، نبی کے جلیل القدر عشرہ مبشرہ صحابہ کا دامن، آپ کے صحابہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے اس عقیدے پہ فخر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس عقیدے پہ ناز ہے۔ اپنا خیال کر کہ تو کس گٹائی میں جانے والا ہے۔ کبھی بھی نبی کے کنبے کو گالی دے کے تو فلاح نہیں پا سکے گا، تو نجات نہیں پا سکے گا، تو ہدایت نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ، میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری عطرت ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ یہ دونوں دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ حوض کوثر پہ بھی قرآن اور میری آل بیت اکٹھے ہوں گے۔ جو ان کا ہو گیا اس نے نجات پالی، ہدایت پالی، فلاح پالی۔ برادران اسلام، آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا دن ہے کہ پاکستان میں اس وائرس کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ ہے۔ یہ وائرس آپ کے قریب نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہی تو وہ دوا ہے، یہی تو وہ دوا ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔
دوا ہے جو آپ کو مل رہی ہے، دوا کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں شفا ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، درود و سلام مومنوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن میں ایک پاکستانی ہوں کہ میرے باپ دادا نے پاکستان بنایا ہے، میں حکومت کے اس اعلان میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اپنی حکومت کی جو کوشش تھی کہ لوگ اس وائرس سے بچیں، میں بھی ان کی مدد کروں گا اور آپ بھی ان کی مدد کریں گے پاکستانیوں کی مدد کریں گے، کسی ایک فرقے کی نہیں، انسانوں کی خدمت کریں گے، پھر مسلمانوں کی خدمت کریں گے، پھر اپنے قریبیوں کی خدمت کریں گے۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ہمارا عرس جاری ہے، اس وقت جاری ہے، آج میری تقریر کے بعد اس کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے اور دعا کریں گے پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس گندے وائرس سے بچا دے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی عمر دے، لمبی عمر ہو، ہر ایک کو 100 سال عمر ملے، کہ آپ کے دل پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عرس مارچ کا دوسرا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ہوتا ہے۔ وہ مجھے کل کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سائیں روکیں، ان کو روکیں، وائرس ہے۔ میں نے بولا کس کس کو میں روکوں گا؟ میں نے کہا کہ میں کس کس کو روکوں گا؟ یہ عرس پہ تو میں نہیں بلاتا لوگوں کو، یہ تو میرے دادا پردادا انہیں بلاتے ہیں۔ یہ تو جو میرے خاندان کے بزرگ ہیں، جو میرا باپ دادا پردادا، یہ چلے جائیں امام حسن حسین تک، علی پاک تک چلے جائیں، ابو طالب تک چلے جائیں، ان کو تو وہ بلاتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے ملک کو برکت ملتی ہے۔ تو میں شاید یہ عرس کو آج ملتوی نہ کرتا، آپ کی خیر کے لیے ملتوی کر رہا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حسب سابقہ روایت کی طرح ادھر آتے ہیں اور ہمیں شرف بخشتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ تو ہمیں عزت دینے کے لیے آتے ہیں، آپ تو ہمارے نعرے لگانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو آپ کے ہاتھ بھی دلائیں اور آپ کے پاؤں بھی دلائیں، تابی اس امت کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔